اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے بعد کوفے کے دربار میں طاقت اور غرور ظلم کا نمائندہ ابن زیاد اور اس کے سامنے قیدیوں کی لباس میں علی و فاطمہ کے بیٹی ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ ابن زیاد طنزیہ انداز میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے پوچھتا ہے، تم نے اللہ کا برتاؤ اپنے بھائی کے ساتھ کیسا دیکھا؟ دربار خاموش ہے، سب ایک ٹوٹی ہوئی جواب کے منتظر ہیں، مگر زینب کا جواب تاریخ بدل دیتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کے طرف سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے شہادت لکھی جا چکی تھی، تو وہ خود اپنے جائے شہادت کی طرف بڑھ گئی ہے۔ پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا ظلم کو للکارتی ہیں، اے ابن مرجانہ، ان قریب خداوند عالم ہمیں اور تمہیں ایک ساتھ جمع کرے گا، پھر فیصلہ ہوگا کہ کامیابی کون ہے، ظلم یا مظلوم۔ یہ کوئی عام عورت نہیں بول رہی ہے، یہ صبر اور بصیرت اور حق کی آواز ہے جو تخت ظلم کو ہلا رہی ہے۔ کربلا میدان میں ختم ہو گئی تھی، مگر زینب کے خطبے نے کربلا کو تاریخ بنا دیا۔ زینب سلام اللہ علیہا نے ہمیں سکھایا، حق قید میں بھی آزاد رہتا ہے۔ اس خطبے کا اصل پیغام کیا تھا؟ ظلم وقتی ہے اور حق ہمیشہ رہتا ہے۔ یزید اور ابن زیاد طاقتور تھے، مگر زینب نے بتا دیا انجام حق کا ہے۔ شہادت شکست نہیں ہے بلکہ کامیابی ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، شہادت کو حسن اور کامیابی قرار دینا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں، خاموشی جرم ہے۔ اگر زینب خاموش رہتی کربلا دفن ہو جاتی، مگر ان کے خطبوں نے حق کو زندہ رکھا۔